اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب کئی بھائی کہیں گے کہ پہاڑ تو بے جان ہیں، یہ کیسے ٹوٹ جائیں گے، کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے گردے کی پتھری، لیور کے اندر جو سٹون بنتے ہیں، آج کل لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ سگنل ہے۔ ایسے ہی اے سی ہے، ہمارا ٹی وی ہے، یہ بے جان چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، دور سے ہم اس کو سگنل بھیجتے ہیں، وہ آن آف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں غیر مادی ہیں، ان کے اندر بھی جیسے ہم نے آج کل سینسر بنائے ہوئے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیں، تو اگر انسان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ویسے بھی اللہ نے یہ، چونکہ قرآن عام آدمی سے لے کر جو بہت بڑا سکالر ہے، دونوں کے لیے ہدایت ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ اب اگر ایسی مثال ہو جسے ایک لے مین، عام آدمی، کم علم آدمی، کم عقل آدمی سمجھے ہی نہ۔ اب بات سمجھانی تو یہ تھی کہ پہاڑ ہر بندے کے نزدیک ایک بہت سخت چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس کا ریزہ ریزہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، ایزی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ بھی ٹوٹ کے اللہ کے خوف کی بنا پہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب رہی بات ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی میں پودوں کے اوپر، ہمارے کچھ سائنٹسٹ نے ریسرچ کی ہے کہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت لگائی گئی ہے اور کچھ پہ نہیں لگائی گئی۔ انہوں نے کچھ پہ ایک پودے وہی کاشت کیے، ان پہ قرآن کی تلاوت اس طرح کی یہ چیزیں سناتے رہے۔ دوسری جگہ پہ وہ انہوں نے کوئی میوزیکل، کوئی اور الٹی سیدھی باتیں، فضول باتیں یہ لگاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پودوں کی کارکردگی پہ فرق پڑ گیا۔ ایسے ہی اور بہت سارے لوگوں نے سورہ رحمان کی تھراپی سے ہارٹ کے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ ایک شفا بھی ہے، قرآن ایک شفا بھی ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کے بڑے دلائل ملتے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگوں کے بھی تجربات کے اندر بہت سارے اس کے دلائل ملتے ہیں۔ لیکن مین بڑا کام جو میجر جو ہے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک ایجوکیشن ہے، یہ لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، لوگوں کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے ہے۔ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے ادھر ادھر کی بھول بھلیوں میں پڑ جاتا ہے، اس سے اس کی رہنمائی کے لیے ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ کچھ قرآن کا علم ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب انہی آیات کو، انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو بہت اصلاح ہوتی ہے۔ کئی موقعوں پہ ایسا موقع بنا ہوتا ہے، آیات تو پہلے کی نازل ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید مجھے ابھی اللہ نے گائیڈ لائن دی ہے۔ تو ایسے بہت سارے موقعوں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو بلکہ قرآن کی تلاوت کے موقع پہ اس کو سمجھ کے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، ان آیات کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، میرا مقام کیا ہے، کیا یہ میں ان پہ پورا اترتا ہوں، میرا ان پہ عمل ہے۔ تو اگر ہم اس انداز سے انشاءاللہ کام کریں گے تو ہماری وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب 2 جنتوں سے مراد کیا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی جنت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تو سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرے پاس سے چلا گیا تو پھر کیا ہے؟ یعنی انہیں ایسے موقع پہ بھی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک دلیل دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھی، ایک جنگ کے موقع پہ جنگ ہو رہی ہے، وہ رستے میں کھڑی ہے، میدان جہاد سے آنے والی خبروں کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایک قاصد آیا، پوچھتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے ہیں وہ تو خیریت سے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا جو ہے نا، یا آپ کا بھائی وہ شہید ہو گیا۔ ترتیب شاید آگے پیچھے ہو جائے۔
کہتی کوئی بات نہیں الحمدللہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ کہتے ہاں۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسرا قاصد آیا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تیسرا بندہ آیا، اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو خیریت سے ہیں لیکن تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا فرد آیا، اس سے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں لیکن تیرا خامد شہید ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ الحمدللہ قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں، ایک شہید کی بہن، ایک شہید کی بیٹی اور ایک شہید کی بیوی کی حیثیت سے پکاری جاؤں گی الحمدللہ۔ ہمارے ہاں کسی کو معمولی سا نقصان وقتی لحاظ سے آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ کے رستے میں دیکھیں لوگ جہاں پہ یہ سیاسی جماعتوں اور 2 نمبر کاموں کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، جو بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ بے وفا نہیں، دنیا والے بے وفا ہو سکتے ہیں، اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ بلال حبشی جس کو لوگ گھٹیا جانتے تھے، جس کی ٹانگوں میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، اللہ کے ہاں جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے اللہ نے بلال کے قدموں کی آہٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ جہاں اللہ کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑی وہاں پہ بلال جو ہے نا ایک حبشی ہے، غلام ہے، دنیا والوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اتنا مقام ہے کہ اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کے قدموں کی آہٹ ڈالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ